جی، میرا نام پروفیسر سید مسرور احمد ہے۔ میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں شعبہ طب کا سربراہ ہوں اور جناح یونیورسٹی میں بھی شعبہ طب کا سربراہ ہوں اور پچھلے 30 سال سے جناح ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ملیریا ایک بہت ہی قدیم بیماری ہے۔ نسل انسانی کو صدیوں سے اس بیماری کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ بیماری جو ہے ایک خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے جس کو ہم اینوفیلیز ماسکیٹو کہتے ہیں۔ یہ اس کے کاٹنے سے ایک جراثیم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلازموڈیم۔ اس کی مختلف قسم کی وہ ہیں نسلیں ہیں، جیسے پلازموڈیم وائیویکس ہے، پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے، پلازموڈیم اوویل ہے، پلازموڈیم ملیری ہے اور ایک اور نیا پلازمیڈیم جو ہے نولیسی ہے۔ ان پلازموڈیم سے جو ہے یہ جراثیم انسان کے جسم میں ایک اینوفیلیز ماسکیٹو کے کاٹنے سے داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ایک بخار کی صورت اختیار کرتا ہے جو بعض اوقات بہت خطرناک اور جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ملیریا سے ڈیتھ کے اسٹیٹسٹکس تو خیر میرے پاس ابھی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا سکوں، لیکن ایک کافی تعداد میں لوگ جو ہیں ملیریا سے شکار ہوتے رہتے ہیں۔ عام طور پہ یہ ان موسموں میں جب مونسون کا موسم شروع ہو جاتا ہے اور بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، اس زمانے میں اس مچھر کی افزائش بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ پاکستان کے اندر بہت فریکوینٹلی یعنی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ یہ کسی اسٹیج میں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں جس میں خاص طور پہ دماغی ملیریا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے اور اس میں موت واقع ہو سکتی ہے اگر صحیح طریقے سے اس کا علاج نہ کیا جائے۔ دیکھیں، کانٹیجس کا مطلب ہوتا ہے چھوت کی بیماری، یعنی وہ بیماری جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے۔ یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ اس کو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے کے لیے ایک ویکٹر چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ذریعہ چاہیے ہوتا ہے جو کہ ایک مچھر ہے اینوفیلیز ماسکیٹو، اور اینوفیلیز ماسکیٹو کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ یہ بیماری کو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کرتی ہے۔ اس کے کاٹنے کا ٹائم شام سے لے کے صبح تک کا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بہتر ہے کہ ان اوقات میں اپنے آپ کو اس مچھر کے کاٹے سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ ایک سب سے آسان طریقہ تو مچھردانی ہے جو کہ ہمارے یہاں برسوں سے لوگ استعمال کرتے آئے ہیں۔ پھر ماسکیٹو ریپیلنٹ جو ہیں مختلف قسم کے کیمیکل جو ہے، ڈیٹ ہے یا کوائلز ہیں جو لگا کے مچھروں کو بچایا جا سکتا ہے، بھگایا جا سکتا ہے۔ اور فل سلیوز ہیں جو آپ آدھی سلیو نہ پہنیں، فل سلیو کے کپڑے پہنیں تاکہ آپ کور رہیں۔ اور چونکہ یہ مچھر شام کے وقت سے کاٹنا شروع کرتا ہے اور رات کو کاٹتا ہے، تو ان اوقات میں ان جگہوں پہ جہاں پہ ان مچھروں کا جھمگٹا ہوتا ہے، جہاں پہ سبزیاں ہیں یا درخت ہیں، وہاں پہ نہ جائے تو آدمی اس سے بچ سکتا ہے۔ ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جو ہر ایج گروپ میں ہوتی ہے اور اس ملیریا سے کچھ ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ بہت خطرناک حد تک متاثر ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ بزرگ اور حاملہ خواتین۔ مچھروں اس میں جراثیم کی ایک قسم جو پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے جو کہ خطرناک ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حاملہ خاتون کا جو پلیسنٹا ہوتا ہے جس سے ماں کا خون جو ہے وہ بچے میں منتقل ہو رہتا ہے، یہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دو کام کر سکتا ہے، ایک تو یہ واپس ریورس میں ماں کو انفیکٹ کر سکتا ہے اور دوسرا یہ بچے کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے۔ دونوں بہت ہی مختلف بیماری ہیں۔ ملیریا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فیلسیپیرم نامی ایک آرگینزم ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں، جس میں پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے، پلازموڈیم اوویل ہے، پلازموڈیم وائیویکس ہے، پلازموڈیم ملیری ہے، پلازموڈیم نوسلیسی ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف آرگینزم ہے۔ ڈینگی وائرل انفیکشن ہے، یہ بیکٹیریل نہیں ہے، پیراسٹک نہیں ہے، یہ وائرس ہے۔ ہاں، ٹرانسمٹ یہ بھی مچھر سے ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مچھر ہے وہ اینوفیلیز نہیں ہے، بلکہ اس کا جو مچھر ہے وہ ایڈیز ایجپٹائی ہے اور ایڈیز البوپیکٹر ہے جو کہ سارا دن اور ساری رات کاٹتا ہے۔ تو یہ ایک بالکل مختلف بیماری ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ یہ والا مچھر پایا جاتا ہے وہاں ملیریا کا مچھر بھی پایا جاتا ہو، تو ایک ہی مریض میں دونوں بیماریوں کے موجود ہونے کا کافی حد تک امکان ہے۔
لیکن یہ کہ یہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں۔ ملیریا کی دوائی موجود ہے اور ڈینگی کی کوئی خاص ایسی دوائی نہیں ہے، صرف وہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے مریض کو، اس کی پیچیدگیوں میں جو اگر مبتلا ہو تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، جبکہ ملیریا کے لیے تو دوائیاں موجود ہیں اچھی خاصی ہمارے پاس۔ ملیریا کا تو بڑا کلاسیکل سمٹم ہے، سب سے پہلے سردی لگے گی، سردی لگنے کے بعد بخار چڑھ جائے گا، 4-6 گھنٹے 8 گھنٹے بخار چڑھا رہے گا، اس کے بعد پھر وہ خود بخود اتر جائے گا، پسینہ نکلے گا اور مریض جو ہے وہ کمزوری محسوس کرے گا اور سو جائے گا۔ اور پھر ملیریا کے نسل کے حساب سے یہ ہر دوسرے دن بھی آ سکتا ہے، ہر تیسرے دن بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا جو بخار کا سائیکل ہے وہ انسان کے جسم کے اندر شائزون کے ریلیز ہونے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا جو بخار کا پیٹرن ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جہاں تک ڈینگی کا تعلق ہے، ڈینگی ایک وائرل انفیکشن ہے، اس میں مستقل بخار رہتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، متلی محسوس ہوتی ہے، اور اس کی جو ایک پیچیدگی جس سے لوگ کافی ڈرتے ہیں وہ ہے خون میں پلیٹلیٹ کا کم ہو جانا، جس کی وجہ سے انسان کے خون میں وہ جمنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور جب یہ اس قسم کی کنڈیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں یا ایک اور اس سے زیادہ سیریس کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ڈینگی شاک سنڈروم کہتے ہیں، تو پھر اس مریض کو لامحالہ اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے اور پھر اس کا جو بھی علاج ہے اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔